الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. صدق اللہ مولانا العظیم. خالدین، یہ خالد کا کلمہ تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں پلس یانون. یہ یانون کن معنوں میں آتا ہے جی؟ کس کی علامت ہے جی؟ بالکل ٹھیک، یہ جمع کرنے کے لیے ہے. اور واو الف، واو نون اور یا نون جہاں بھی لگ جائیں گے ہم فوراً اس کلمے کو جمع بنا دیں گے. ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ یا نون کے نون کے اوپر زبر ہوگا تو پھر جمع ہوگی، پھر اس سے مراد 3 یا 3 سے زائد ہیں. اگر زبر نہیں ہے تو وہ مثنیٰ ہوگی. خالد، ہم اردو میں نام بھی رکھتے ہیں نا، خالد ہمیشہ رہنے والا. خالدین ہمیشہ رہنے والے، یا خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فی ہا، فی کا مطلب میں اور ہا اس ایک میں. فی ہا، یہ کلمہ فی جمع ہا سے مل کر بنا. فی تو ہماری زبان کا کلمہ ہے میں، اور ہا مؤنث کی علامت ہے اس ایک مؤنث میں. اگر فی ہی ہوتا تو اس سے مراد اس ایک مذکر میں. یہاں ہا سے مراد پیچھے جس مؤنث کا تذکرہ ہوا ہے یعنی الغرفہ، وہ جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقام. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، اس غرفہ میں رہیں گے. حسنت، یہ کلمہ حسن، حسن کہتے ہیں بہت ہی عمدہ. اور کلمے کے آخر پہ جو تا لگ گئی ہے وہ کس بات کی علامت جی؟ بالکل ٹھیک، مؤنث غائب کی علامت ہے. وہ ایک مؤنث جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یعنی غرفہ کے اندر رہنا. حسنت بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے. حسنت عمدہ ہے، اچھی ہے. مستقرن، مستقر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور بنا کیسا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے کہ 2 زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہوا. جب 2 زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں تو اس سے اس چیز کی حالت مقصود ہوتی. تو مراد یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ رہیں گے حسنت مستقرن. مستقر تو اردو میں کہتے ہیں نا عارضی ٹھکانے کو، تو بطور عارضی ٹھکانہ وہ ان کے لیے بہترین جگہ ہوگی، بہت عمدہ جگہ ہوگی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور واو تو ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے. مقامہ، پھر وہی معاملہ آ گیا. مقام کا کلمہ لکھ کے اس کے اوپر 2 ضربیں لگائیں، پھر ایک الف کا اضافہ کیا، تو ہم اس کا ترجمہ بطور کرتے ہیں، بطور مقام. مقام کہتے ہیں مستقل رہنے کے لیے جگہ. تو یہ عارضی رہنے کے لیے بھی اور مستقل رہنے کے لیے بھی یہ بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے اور مقام بھی ہے. حسنت مستقرا و مقاما. دیکھیے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. کیا ترجمہ کریں گے جی آپ؟ خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. فیہا، اس کے اندر. حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے. ٹھہرنے سے مراد مستقر یعنی عارضی ٹھکانہ، اور مقام سے مراد مستقل رہنے کی جگہ. وہ مستقل بھی اور عارضی بھی رہنے کے لیے بہت ہی عمدہ جگہ ہے. اس میں بھی دیکھیے خالدین، خالد بھی ہماری زبان کا کلمہ. فی بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. حسن اور حسن کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. مستقر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. خوارزم شاہ اپنے مستقر سے نکلا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا. ہماری زبان کا کلمہ ہے مستقر. وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ اور مقام بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. دیکھیے ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجئے، کیا آپ واقعی اس کا ترجمہ کر سکے جی؟
کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. کس کے اندر رہیں گے جی؟ الغرفہ، جس کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ جگہ ہے عارضی طور پر رہنے کے لیے بھی اور مستقل رہنے کے لیے بھی. جی اگلی آیا کریمہ دیکھیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. صدق اللہ مولانا العظیم. قل، کلمے کے آخر پہ آپ دیکھیے کہ جزم ہے اور شروع میں لم بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آ رہے قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر ہو گیا. ماں، یہ کلمہ بھی دیکھیے، ہم نے پڑھا تھا ماں یا تو نفی کے لیے آتا ہے یا ماں جو کے معنوں میں آتا ہے. کبھی ماں کتنا کے معنوں میں آتا ہے اور کبھی ماں کیا کے معنوں میں آتا ہے. یہاں پر یہ کلمہ ماں نہیں کے لیے ہے، نفی کے لیے استعمال ہوا ہے. کل ماں کہہ دیجئے کہ نہیں، یا بہو، یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، عربی مبین ہی کا کلمہ ہے. دیکھیے کیسے ہے. ابا، ابا اس نے پرواہ کی، یا بہو وہ پرواہ کرتا ہے یا کرے گا، یا بہو وہ پرواہ کرتا ہے یا کرے گا. ابا اس نے پرواہ کی، یا بہو وہ پرواہ کرتا ہے یا کرے گا. اور ایک بات ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، کبھی واو الف جمع کے لیے آتا ہے اور کبھی پروٹوکول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا. اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کے لیے ہی کلمات استعمال کرتے. ما یا بہو، اللہ جل شانہ پرواہ نہیں فرماتے، وہ نہیں پرواہ کرتے یا کریں گے. یہاں پر واو الف جمع کی علامت کے طور پہ نہیں آیا، بلکہ پروٹوکول کے لیے احتراماً یہ کلمہ استعمال ہوا ہے. ما یعبأ بکم ربی، بکم یہ کلمہ با جمع کم سے بنا جی. کا، کی، کما، کم، کننا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا مخاطب کے لیے. کم تم سب کی، اور با جو کلمے کے شروع میں لگا ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سب سے پہلے کہ با بسم اللہ میں جب پڑھ رہے تھے با کے معنی کے ساتھ، پھر بالقول کے اندر ہم نے پڑھا بالقولی، اپنی گفتگو میں، با کے معنی وہاں میں تھے. پھر ہم نے پڑھا با کے معنی بجہالتن، جہالت کے سبب، جہالت کی وجہ سے، اور باللہ اللہ پر، یہاں پر کے معنی، اور یہاں پر بکم کے متعلق. اور یہاں پر ہم نے ایک دفعہ معنی با کے بدلے بھی پڑھے تھے. یہاں پر اس کے معنی سارے معنی کو سامنے رکھیں، جو فٹ ہوتا ہے وہ کر دیجیے. بکم کے متعلق، تمہارے، تمہارے متعلق. ربی میرے رب، رب سرخ رنگ سے میں نے لکھ دیا یا متکلم کی علامت میرے. ربنا ہمارے رب، ربہو اس کے رب، ربہم ان کے رب، ربکم تمہارے رب، ربنا ہمارے رب. اور یہ ہے ربی، کیا معنی ہوں گے جی؟ میرے رب، یہ پیار کے ساتھ اپنائیتوں کا اظہار، میرے رب. لولا، لو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ان آئے تب بھی معنی اگر کرنے ہیں، لو آ جائے تب بھی معنی اگر کرنے ہیں. یہ اللہ کی مرضی، کہاں لو استعمال کرتے ہیں کہاں ان کرتے ہیں. ہم نے تو ترجمہ سیکھنا ہے نا، تو بس لو آ جائے تو کر دیجئے ترجمہ. اگر لا کا مطلب نہیں. دعاؤکم، لا بھی ہماری زبان ہی کا کلمہ ہے نا، اور دعا بھی ہماری زبان کا کلمہ. اور سرخ رنگ سے کم لکھا ہے، یہ تو بار بار آ رہا ہے کلمہ. کا، کی، کما، کم تم سب، تمہاری. اور دعا کہتے ہیں پکار کو. دعاؤکم تمہاری پکاریں. لولا دعاؤکم اگر تمہاری پکاریں نہ ہوئیں، اگر تم نے اللہ کو نہ پکارا. فقد پس یقیناً، پس فا پس قد یقیناً. ہم نے پڑھا تھا انہو
انا ہو، قد ہو، لقد ہو، لام اور قد ملا کر بھی، اور نون سکیلا ہو، یا کہیں پر انا مارے، ان سب کے معنی یقیناً یقیناً یہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فقد پس یقیناً، فقد کذبتم، کذبہ جھٹلایا، اس کس اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کذبہ اس ایک شخص نے جھٹلایا لیکن آخر پہ تم لگ گیا ہے، تو تم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تم سب. کذبہ جھٹلایا، تم نے، تم سب جھٹلا چکے ہو. فقط کذبتم، تو یقیناً تم سب جھٹلا چکے ہو. اگر تم نے جھٹلا دیا ہے اور ان کو نہیں پکارا، فسوف یکون لزاما، فسوف، فا کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا کلمے کے شروع میں لگ گیا تو اس کے معنی پس ہو گئے. اور سوفا جو ہے وہ تو مستقبل بعید کی علامت ہے نا. ہم نے پڑھا تھا کلمے کے شروع میں یا تا الف یا نون لگ جائے تو یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے. مضارع کی علامت کے بعد یعنی اس سے بھی پہلے اگر سین لگ جائے تو مستقبل قریب، اور الگ کر کے سوفا لکھ دیا جائے تو اس سے مراد مستقبل بعید، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ان قریب. فسوفا، پس ان قریب ہوگا، یکونو، یہ کلمہ تو بارہا آ چکا ہے. یہ تو فعل مضارع کی علامت، کون، ہماری ہی زبان کا کلمہ کون ہونا. اے کونو مکان کے مالک، وہ چیزیں جو ہو جائیں ان کو کون کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کن، ہو جا. فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. فا کا مطلب تو پس، یکون وہی کلمہ ہے، ہونا. وسوف یکون لزاما، لزاما وہی جو اسے ہم لازمی کہتے ہیں. وہ ہوگا جو اس کا لازمی ہے. کیا ہے لازمی؟ پھر اس کی سزا ہوگی، واجب ہو جائے گا. لزاما کا ایک مطلب ہے حساب ہونا اور چمٹ جانا، اور ایک اس کے معنی شکنجا بھی ہوتا ہے جس میں انسان کس دیا جائے. پھر یقیناً وہ شکنجا ہوگا، وہ حساب ہوگا جس میں انسان کو کس دیا جائے گا. ترجمہ کیجئے، خود ترجمہ کیجئے. قل ما یابؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ ترجمہ کیجئے خود. بالکل ٹھیک. ما یابؤ بکم ربی، اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے. یہ قل رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے، رسول پاک انہیں کہہ دیجئے. اور آج کے دائی کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو تو، اگر تم اسے نہیں پکارتے تو اس کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تم پکارو گے تو وہ کہتا ہے کہ میں، کوئی بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں بھاگ کر آتا ہوں، کوئی ایک قدم آئے تو میں 10 قدم چل کر آتا ہوں. لیکن اگر کوئی پرواہ نہ کرے تو وہ تو بے نیاز ہستی ہے، اس کو تو پرواہ ہے ہی نہیں. اور حالت تمہاری یہ ہے کہ اللہ ہی نے دعویٰ کر دیا فقط کذبتم، بس تم جھٹلا چکے ہو، تم نے نہیں مانا. فسوف یکون لزاما، اور اگر نہیں مانا تو پھر اس کی سزا تو پاؤ گے، اس کا خمیازہ لازم ہو جائے گا. یہاں پر بھی دیکھیے قل کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی، قول وہی کلمہ ہے. ربی بھی ہماری زبان میں رب استعمال کرتے ہیں، دعا بھی استعمال کرتے ہیں، کذب اور کذاب یہ بھی استعمال کرتے ہیں، کون بھی استعمال کرتے ہیں، لزامہ بھی. اور باقی تو کلمات یا تو ایک کلمہ آباء، یہ ہے عربی مبین کا. ماں بھی بار بار استعمال ہونے والا، لو بھی، لا بھی، پھر کم بھی، فقط بھی، فسوفا بھی، یہ تو بار بار استعمال ہونے والے کلمات ہیں اور ان کے معنی تو آپ پہلے سے جان چکے ہیں. اب دیکھیے یہ آخری آیت تھی، کس قدر آسان ہے یہ قرآن حکیم. میرے اللہ کا دعویٰ کس قدر سچ ہے. ساری دنیا بھی مل کر کہے کہ قرآن حکیم بہت مشکل ہے تو کس کی بات کو مانو گے؟ اسی کی بات کو نا جس نے کہا ہے ہم نے اسے آسان کر دیا ہے. یہ قرآن حکیم آسان ہے، ہم مومن ہونے کے ناطے اللہ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن خدا لگتی کہی ہے. اب تو سر کی آنکھوں سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے،
سارے ہی دائرے لگ گئے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. وہ عظیم تر مقام جس کا پچھلی آیہ کریمہ میں میں نے تذکرہ کیا، وہ غرفہ، وہ عالیشان محل، وہ لولو اور مرجان کے بنے ہوئے محل جہاں دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں گی. وہ نعمتیں ایسی کہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کسی کے دماغ میں اس کا کبھی تصور آیا ہے، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو کبھی دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے چکھا ہے، اور نہ کسی کے کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے. اتنی خوبصورت نعمتیں ہوں گی، تصورات سے بھی اوپر. جنہوں نے عباد الرحمن کا ٹائٹل باندھا، اس عنوان کے تحت اپنی زندگی کو گزارا، وہ جو دنیا کے اندر خالصتاً اللہ کے بندے بن کے رہے اور کائنات کے اندر ایک سانس ایسا نہ لینا گوارا کیا کہ کسی اور کے بندے بن جائیں. غلطی ہو گئی ہو تو فوراً اللہ کی طرف جھکتے ہوں، وہ توبہ کرتے ہوں، اور توبہ بھی اس طرح کہ جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے. پھر انہوں نے وہ جو تہذیب محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے، وہ جو اللہ جل شانہ نے سکھائی ہے تہذیب، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے. یہ انعام ان کے لیے ہے جنہوں نے بحیثیت خامن، جنہوں نے بحیثیت بیوی کے، اور جنہوں نے بحیثیت اولاد کے، اور جنہوں نے بحیثیت والدین کے اپنے اپنے فرائض ادا کیے ہوں گے. یہ بات ان کے لیے کہی جا رہی ہے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. اے دنیا کے اندر بہترین شوہر بن کر رہنے والے، اے بہترین بیوی بن کر رہنے والے، اے بہترین اولاد بن کر رہنے والوں، اور بہترین اور اس کے مطابق جو اللہ نے کہے ہیں والدین بن کر رہنے والوں، تمہارے لیے تو دنیا کی بھی خوشیاں اور آخرت کی بھی خوشیاں ہیں. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. یہ دنیا بھی ان کی جنت نظیر ہو جاتی ہے. جس کا شوہر اچھا، اس کی بیوی کی دنیا جنت نظیر نہ ہو گئی؟ جس کی بیوی اچھی، کیا اس کی دنیا میں جنت نہ اسے مل گئی؟ جس کی اولاد اچھی ہو گئی، جس کی اولاد فرما بردار ہو گئی، جس کی اولاد اطاعت گزار ہو گئی، جس کی اولاد لائق ہو گئی، اللہ کی بندی بن گئی، کیا اس کی دنیا کے اندر جنت نہ بن گئی؟ اور یہ جو نعمتیں ہیں جو میں نے پچھلی آیات کریمہ کے اندر آپ کو گنوائی ہیں، یہ تو پلس ہے اس کے بعد ملنے والی. اصل نعمتیں تو یہ ہیں. یہ دنیا والی نعمتیں بھی بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے متعلق تو یہ ہے کہ کبھی آزمائش میں اللہ ڈال دیں گے. آپ نے بہترین کام کیا، ممکن نہ ملے، لیکن آخرت کے اندر تو ملیں گی. اصل انعام تو یہ ہے. لیکن اگلی آیہ کریمہ دیکھیے. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی اس دنیا کے اندر ضرور جو ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا نہ کیا، ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ کے بندے بن کر نہ رہے، اس بارے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس قابل سمجھا کہ دنیا کے اندر اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزار لی. کبھی معاشرے اور سوسائٹی کے کہنے پر، کبھی دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کے کہنے کے مطابق زندگی کو گزار لیا، اور کبھی اپنے نفس کے مطابق. اللہ کی باتوں کو نہ مانا تو ان کے اوپر تبصرہ ہے کہ نبی معظم انہیں کہہ دو کہ ہم نے تو تمہیں خامد کے فرائض بتائے تھے نا، حکمرانوں کو فرائض بتائے تھے نا، رعیت کو فرائض بتائے تھے نا، قاضیوں کو فرائض بتا دیے تھے نا، اور ہم نے تو اولاد کو بھی اور ایک ایک فرد کو زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینہ، سلیقہ سب کو سکھا دیا تھا، لیکن عمل کی دنیا میں تم نے جھٹلایا ہے. پھر یاد رکھو وہ پیار کرنے والے اللہ کو پھر تمہاری پرواہ نہیں ہے. اگر اتنی نعمتیں جو پچھلی آیہ کریمہ میں پڑھی ہیں وہ تمہیں گوارا نہیں، وہ تم نہیں لینا چاہتے، اس سے بے پرواہی اور لاپرواہی کا تذکرہ کرتے ہو اور اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہو، نہیں، پھر اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں کہ ضرور تمہیں انعامات سے نوازے. اگر
اے نبی معظم یہ جھٹلا چکے ہیں تو ان کو بتا دو کہ پھر اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، عنقریب تمہارے لیے اس کا خمیازہ لازم ہوگا، جو کام تم عمل کرو گے، جو بھی کام کرو گے اس کی سزا پھر پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پورے کورس میں عباد الرحمن کا ٹائٹل باندھنے پر جو 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 ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ پوری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس پروگرام کو ہم نے اس طرح ترتیب دیا تھا، ہم نے یہ پڑھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نکالنی ہیں۔ اگر اپنی مرضی کرتے ہو تو لا تقدم، لا ترفعوا اصواتکم، اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، پھپتی کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ کی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو نکال دو۔ یہ نکالنی ہے۔ جب چیزیں نکال دی جائیں تو پھر اب کون سی داخل کرنی ہے، اور داخل کرنے سے پہلے کس پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنا ہے انسان کو۔ تعمیر کے لیے ہے تخریب لازم، اس کے ذریعے اندر سے تخریب کی جاتی ہے، وہ بری چیزیں نکال دی جاتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کا پلیٹ فارم، اس پہ انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے اسے بتا دیا جاتا ہے تیرے زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہے، کہاں سے تو نے لینا ہے، تیری اپنی حیثیت کیا ہے، وہ مالک کون ہے۔ جب ان سے یہ سیکھ لیتے ہیں اور پورے مومن بن کے فیصلہ کرتے ہیں تو کون کون سی چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر سورہ فرقان کے اندر یہ آخری رکوع جو کہ خالصتاً عباد الرحمن کے نام سے ہے، وہ عباد الرحمن کے نام سے وہ صفات ہم بتا دیتے ہیں تاکہ لوگ کو چیزیں جو نکالی تھیں ان کی جگہ پر اب ان کو داخل کر لیں، اور پھر انسان قرآن کا مطلوبہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا مطلوبہ انسان بنا دے۔